الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة لمحمد صلاة دائما كثيرا والسلام لكل مسلم سلاما طاهرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آپ بھی درود پاک پڑھ لیں نماز والا مکمل درود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں. ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. ہما قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی کی ذات ولا صفات کے لیے. درود و سلام پیغمبر بحر و بر رسول اسود و احمر شافع محشر ساقی کوثر بلندر بالا قدر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وال صفات کے لیے اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کے ان برگزیدہ پسندیدہ بندوں پر اور فہمیدہ چنیدہ خواتین پر جن کی انتھک محنتوں، کاوشوں، اخلاص بھری جد و جہد کے نتیجے میں ہم تک قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے نجات پہنچ رہی ہے اور تا قیامت پہنچتی رہے گی. سب کہو انشاءاللہ.
محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، جو بات بفضل اللہ تعالی و بتوفیق اللہ تعالی سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے، پھر آپ جیسے بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، معززات، موقرات، محسنات ماؤں بہنوں کے گوش گزار کرنی ہے۔ دعا فرمائیں کہ جب اس بات کو کتاب و سنت کی روشنی میں خلعت گفتار میسر آئے تو رب العالمین فریقین جانبین کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں حاضری انسان کی وہ نماز کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جو شخص بھی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ 4 فرض ہے یا 3 فرض ہیں یا 2 فرض ہیں، نماز کی ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، لیکن سجدے 2 ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، نماز کی ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک اور سجدے 2 ہیں۔ جتنا بندہ بندگی کرتے ہوئے الہ العالمین کی عبادت کو بجا لاتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور جو حاضری دیتا ہے، وہ کسی دوسری عبادت میں یا کسی عبادت کے رکن میں وہ چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جب ہم بنظر غیر نہیں، ایک طائرانہ نظر دیکھ لیں تو ہمیں یہی حکم مل رہا ہوتا ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ کے حضور سجدے کیا کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک آپ کے پیارے صحابی نے، محب نے، اپنے محبوب، کل کائنات کے محبوب، الہ العالمین کے محبوب، ساری انسانیت کے محبوب، بلکہ ساری مخلوقات کے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، یہاں تو ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھتے ہیں، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سب دکھ بھول جاتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی رعنائی دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر اور آپ کا تبسم دیکھ کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہم بڑے مسرور ہو جاتے ہیں، سب غم دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ایک مقام ہے، آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، آپ تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ اور جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوا تو ہمیں سکون تو نہیں آئے گا۔
وا صحابہ تمہارے موت۔ تو آپ کا ہمیں ساتھ مل جائے، آپ کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، تو رحمت عالم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں میرے ساتھ ہو تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، تو زیادہ سجدے کرتا جا، اور رب العالمین کل قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے اور جنت میں بھی میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ سجدہ اتنی بڑی عبادت ہے، بہت سارے لوگ دکھی ہیں، پریشان ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن جس چیز میں ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، دکھوں کا ازالہ ہے، دکھوں کو مات دینا ہے، وہ ہے سجدہ۔ ہم نے کبھی طویل سجدہ کیا ہی نہیں ہے، جاتے ہوئے بھی سبحان ربی اعلیٰ اور پھر پہنچے سبحان ربی اعلیٰ، پھر اٹھتے ہوئے پھر سبحان ربی اعلیٰ اور پھر چلے گئے، طویل سجدے نہیں کیے ہم نے۔ دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہمیں اپنے سامنے طویل سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طویل سجدے کیا کریں۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ لوگ تو ہر چمکتی ہوئی چیز کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، لوگوں نے تو چاند کو، سورج کو بھی سجدے کیے ہیں، لیکن تم میرے محبوب کی امت ہو، کبھی چاند سورج کو سجدہ نہ کرنا، ان کے پروردگار اللہ کو سجدہ کرنا۔ کس کو کرنا؟ ذرا میری طرف دیکھیں، رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ فرمایا مت کرو سجدہ چاند و سورج کو، یہ آئے چاند لمعانیت کا خزانہ لے کر آئے، سورج نورانیت کا خزانہ لے کر آئے، کہیں متاثر ہو کر ان کو سجدہ نہ کرنا، کہیں ان کے سامنے مرغوب نہ ہو جانا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ سجدہ تم نے اس کو کرنا ہے جو ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ دعوت فکر دی ہے کہ تم نے اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ کس کو؟ اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے، سارے دکھ تمہارے دور ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیے کہ ایک نوجوان مسافر صحرا میں سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، اس نے قاتل تلوار لیے کھڑا ہے، کہتا ہے میں تیری گردن اتار دوں گا، کیونکہ میں تو یہاں سے آگے کسی کو جانے ہی نہیں دیتا، یہاں تو میرا راج ہے، میری حکومت ہے، سامان بھی لے لیتا ہوں، جان بھی لے لیتا ہوں۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ سر سجدے میں رکھ کر رب العالمین ان سے کال ملاتا ہے، اور اس انداز میں اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، اسأل بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن
تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی، او ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے میرے معبود یا ودود، میں تیرا پردیسی بندہ اس ظالم کے سامنے آ گیا ہوں، اب یہ مجھے آگے جانے نہیں دیتا، یہ کہتا ہے میں جان بھی تیری لے لوں گا، سامان بھی تیرا لے لوں گا، لیکن مجھے تیری قدرت پہ اعتماد ہے، میں اس کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا کہیں زیادہ طاقتور ہے، بس میں نے اسی کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ رب العالمین نے آسمان کے چوتھے فرشتے سے فرمایا جلدی پہنچ فرش زمین پر، بس ایک میرے بندے نے، لاچار بندے نے مجھے پکارا ہے، اگر تو پہنچ کر اس کی حفاظت نہ کرے گا تو پھر مجھے مختار کل کس نے کہنا ہے، جلدی پہنچو۔ فرشتہ پہنچا وہاں اور یہ نوجوان سر سجدے میں رکھے ہوئے رب العالمین کی حمد و تسبیح بیان کرتے جا رہا ہے، اللہ کو یاد کرتے جا رہا ہے۔ یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعالا لما یرید، اس کے یہ الفاظ آسمانوں پہ کپ کپی طاری کر دیتے ہیں، تھر تھری پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھے آسمان کا فرشتہ فرش زمین پر پہنچا، یہ تو سر سجدے میں رکھے ہوئے ہے اور وہ قاتل کھڑا ہوا ہے، اس نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن اتاری، دور پھینکی، پھر اپنی سواری پہ جانے لگا۔ اس نے سر سجدے سے اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ قاتل تو تڑپ رہا ہے، جانے والا جا رہا ہے، روکا، ذرا رک تو جاؤ، مجھے بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ یہاں تو کوئی انسانی برادری میں سے کوئی نظر ہی نہیں آتا، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، میں انسانی برادری سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تو نے سر سجدے میں رکھ کر اپنے خالق کو پکارا تو میرے رب نے تیری مدد کے لیے مجھے فرش پہ اتار دیا، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص بھی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اس کی حمد و تسبیح کرتا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے تو رب العالمین اس کو سرفراز کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے۔ وہ دیکھیے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی، پھر کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کعبۃ اللہ کے صحن میں سرب سجود ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا عابد، اس دھرتی کا سب سے بڑا ساجد اللہ کے ہاں سرب سجود ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل آگے بڑھتا ہے تاکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر اپنا ناپاک پاؤں رکھے، سر نہ اٹھانے دے۔ یہ آگے بڑھتا ہے، رب العالمین نے اس کے درمیان اور اپنے محبوب کے درمیان ایک آگ کی خندق حائل کر دی، اور وہاں سے آواز آئی ابو جہل مت آگے بڑھ، آگے بڑھو گے تو تیرا تکا بوٹی کر دیا جائے گا، تجھے جھلس دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا محبوب اس دھرتی کا سب سے بڑا ساجد اللہ ہی کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کا خود ہی محافظ بن جاتا ہے۔ اور وہ بھاگتے ہوئے واپس پلٹا، جسم پر کپ کپی تاری تھی، پریشان حال تھا، کہتا ہے تم مجھے تانا دیتے ہو کہ میں آگے نہیں گیا، مجھے لات و عزا کی قسم اگر میں آگے بڑھتا تو میں آگ میں جھلس دیا جاتا، محمد کوئی لا وارث تو نہیں ہے، اس کا وارث تو موجود ہے۔ پھر اس نے کہا جی نہ پڑھا کرو نماز، سجدے نہ کیا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ کو دھمکیاں دیتا ہے،
یہ کہتا ہے میں نوجوان بلا لوں گا، لشکر بلا لوں گا، بڑے بڑے بندوں کو بلا کر تمہیں یہاں کعبۃ اللہ میں سجدے نہیں کرنے دوں گا۔ میرے محبوب آپ نے ان کی نہیں مانی، کلا لا تطعه واسجد واقترب، آپ سجدے کرتے جائیں، سجدے پہ سجدہ کریں، اور آپ کی حفاظت خود رب العالمین فرمائے گا۔ آپ سجدے کرتے جائیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے جائیں۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سجدے تو بس سجدے ہیں نا جی، ہے، لیکن محمد عربی کے سجدے، آپ کا قیام، خود اللہ کی رحمت کو ترس آ گیا کہ اس قدر لمبا قیام، اس قدر لمبا رکوع اور اس قدر لمبے سجدے۔ آئے ہیں ایک مرتبہ، وہ دیکھیے نا، مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور محو نماز ہیں۔ ایک دیہات سے آنے والا صحابی، دیہات سے آنے والا صحابی، کاش کے اس کے پاؤں کی مٹی مجھے مل جائے تو میں اپنی آنکھوں کا سرما بنا ڈالوں، کاش کہ اس کی جوتی مجھے میسر آ جائے تو میں سر کا تاج بنا ڈالوں۔ جو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کا رسول کہاں ملے گا، محمد عربی ہمیں کہاں ملیں گے، کیونکہ وہ رحمت عالم کو جب دیکھتے تھے تو ان کے سب کے دکھ دور ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ جیسا رب العالمین نے کسی کو بنایا، بولو نا یار، ناراض لگ دے ہو، ڈی جی خان والے ہو، کوئی ناراض پہ لگ دے ہو تھوڑے جے، آپ سے بہتر اللہ نے کسی کو بنایا، نہ اخلاق میں کوئی بہتر آیا، نہ حسن میں کوئی بہتر آیا، نہ جمال میں کوئی بہتر آیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ہر خوبی کی اخیر ہی بنا دیا۔ تو کسی صاحب نے کہا نا جی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی، گہسوئے ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ داد شرازے شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹختی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امنتے ہوئے دریا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور منہ سے بولتے جیسے قرآن کی تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر تڑپتی ہے دنیا، وہ مصور کیسے ہوگا بنائی جس نے یہ تصویر ہے۔ صحابہ تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں، تم کتنے بانصیب ہو، کتنے بانصیب ہو، تمہیں تو محمد عربی کی تلاش رہتی تھی، پوچھا کدھر ہے آمینہ کا لال، بتایا گیا کہ وہ تو آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ یہ بھی کشاں کشاں فرحاں فرحاں بڑی خوشی سے مسجد میں آیا، آ کے بیٹھ گیا، لیکن یہ تو آمینہ کا لال ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا قامت ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا راکع ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا ساجد ہے، یہ تو قیام بھی طویل کر رہا ہے، یہ تو رکوع بھی طویل کر رہا ہے، یہ تو سجدے بھی طویل کر رہا ہے۔ یہ دیہاتی آدمی بیٹھا کچھ انتظار کیا اور گھڑیاں دراز ہوتی چلی گئیں، آخر کار اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، زبان سے بولا اللہم ارحمنی ومحمدا، اللہ، دل کرتا ہے بس یہی پڑھتا رہوں، کتنا پیار ہے ان الفاظ میں، کیسے جی صاحب، اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، او کل کائنات میں رحم کرنے والے معبود، میں تیرے محبوب کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، تیرا محبوب تو سلام پھیرنے کے لیے تیار نہیں
فرماتی ہے میں تجھ سے رابطہ قائم کرتا ہوں، تیرے سامنے التجا استدعا کرتا ہوں، میرے معبود تو مجھ پہ رحم فرما، اپنے محبوب محمد پہ رحم فرما، مجھ پہ رحم کی چادر تان دے، اپنے محبوب کے سر پہ چادر رحم کی تان دے، اس پہ رحمت کے دریا بہا دے، مجھ پہ رحمت کے دریا بہا دے، ولا ترحم معنا احدا، ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پہ رحمت نہ کرنا۔ لیکن یہ تو غفور الرحیم پیغمبر ہے، یہ تو شفیق پیغمبر ہے، یہ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ ایک دوست یہ دعا کر رہا ہے کہ آمینہ کے لال پہ رحم کیا جائے اور اس پہ رحم کیا جائے، حدیث پاک میں آتا ہے، الجامع صحیح البخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر خوبیوں بے نمبر، مانگ سر سرمگیلی بسر جسم مطہر پسینہ معطر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلدی سے سلام پھیرتے ہیں۔ جلدی سے سلام پھیرنے کے بعد صحابی کو قریب بلا لیا اور فرمایا میرے صحابی تو نے اللہ کی رحمت کو جو سب سے زیادہ وسیع ہے اس کو تو نے محدود کر دیا، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے جس نے اپنے ابراہیم پر بھی رحم کیا لیکن اپنے رحم سے نمرود کو بھی مایوس نہیں کیا، وہ ذات ہے جس نے اپنے کلیم پہ رحم کیا لیکن رحم سے فرعون کو بھی محروم نہیں کیا، وہ ذات ہے کہ اپنے ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، نہ ماننے والوں پر بھی رحم بند نہیں کرتا۔ اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا یہ کافر یوں دندناتے نہ، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا کافر یوں عیاشیاں نہ کرتے، اگر اللہ کا رحم نہ ہوتا یہ کافر اسی طرح بازاروں میں کاروبار کرتے ہوئے دنیا کو آگے لگاتے ہوئے نظر نہ آتے، اس لیے کہ رب العالمین سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ بولو کس پہ؟ سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کیا کرے کہ رب العالمین ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا ساجد کون؟ محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ تعالی، پھر کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سجدے طویل کیا کریں، سجدے طویل کیا کریں۔ یہ بھی الجامع صحیح البخاری کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر ایک شب تو اتنا اللہ کے سامنے روئے کہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، اللہ کے سامنے اتنا لمبا قیام کیا کہ پاؤں سوج گئے لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر، اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے حمد و تسبیح کرتے رہے، ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئی، میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے گناہ ختم کر دیے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، گناہوں کو کہا گیا کہ تم نے محمد کے قریب نہیں جانا، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے، لیاقت مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے۔ محمد عربی کی شان یہ ہے۔ اماں پوچھتی ہے اللہ کے رسول پر عاجزی کیوں، تواضع کیوں، رونا کیوں، قیام کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں جس رب العالمین نے میں یتیم کو امام الانبیاء والمرسلین بنا دیا ہے۔ کہو صلی اللہ تعالی صل، پھر کہو جاتا، ذرا مسکرا کے کہو، ذرا پیار سے کہو۔ میں آپ کو ایک چیز دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے میں ناچیز کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے سامنے لمبے سجدے کرنے والے بن جائیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب محبت کی قسم ہے، لمبے سجدے کرنا ہمارا کام ہے، سارے دکھوں کو دور کر کے ہمارے دامن میں خوشیوں کو بھر دینا رب محمد کا کام ہے۔ لیکن مجھ میں اور آپ میں کمی ہے، دعا کیا کرے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں یہ بات کہی میں نے کہا بھائیو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن آئیے اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنائیے، عادت ڈالیے، آدھی رات کو اٹھ جائیے،
طویل سجدے اللہ کے سامنے کیا کریں تاکہ اس کی رحمت خود ہی تمہارا کندھا ہلا دے اور کہہ دے کھڑا ہو میرے بندے، اللہ نے تیری ساری باتوں کو سن لیا ہے۔ کبھی اس انداز میں آنا چاہیے نا جی، آنا چاہیے نا بزرگو۔ اچھا آؤ گے نا انشاءاللہ؟ اچھا مجھے تو دعا میں بھلا دو گے نا؟ نہیں بھلانا ضرور ہے۔ میں ایک فقیر سا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، امیر محترم نے مجھے حکم دیا، میں نے حاضری دے دی، طویل سفر اور پھر سب چیزیں، یہاں جب پہنچا ہوں آزاد شکستہ تھے، لیکن آپ کو دیکھا تو اتنا دل باغ باغ ہو گیا، گویا کہ میں 18 سال کا ہو گیا۔ یہ کی بات ہے؟ ہاں، یہ موحدین کو دیکھنا، زیارت کرنا، لوگ در در پہ سر جھکاتے، اللہ اکبر، در در پہ سر جھکاتے ہیں۔ یار آپ تو اللہ کے گھر میں سر جھکاتے ہیں۔ نہ لڑا کرو وہاں بھی ہو آپس میں، نہ ایک دوسرے، بس یہ قدر کر لیا کرو کہ یار یہ جبین اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ سجدہ اللہ کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ وہ دیکھیے رب العالمین کے حبیب و لبیب پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام تشریف فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم نے دیار غیر میں جا کے دیکھا ہے، عجم کے سلاطین کو ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے ان کی رعایا جھکا کرتی ہے، سر جھکاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، تو لہذا ان سارے سلاطین کے تاج و تخت کو آپ کے پاؤں کی جوتی پہ قربان کر دیا جائے، وہ آپ کا کبھی کسی حوالے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی رعایا ان کے سامنے جھکتی ہے تو ہمیں بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں، آپ کو سجدہ کیا کریں۔ رب العالمین کے حبیب و حبیب پیغمبر کے تیور جلالی ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اللہ کے حبیب و حبیب پیغمبر نے فرمایا یہ تم نے کیا میرے سامنے بات کر دی؟ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ فرمایا میرے صحابہ، اگر میرے پروگرام میں، اگر میری شریعت میں، میرے منہج میں، میرے کاج میں، میری دعوت میں، میرے پروگرام میں اگر کوئی انسان کسی انسان کے سامنے جھکتا، اس کی گنجائش ہوتی تو میں خواتین میں اعلان کرتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کیا کریں، لیکن میرے پروگرام میں کوئی بڑے کے سامنے چھوٹا سجدہ کر ہی نہیں سکتا، استاد کے سامنے شاگرد نہیں جھک سکتا، حاکم کے سامنے رعایا نہیں جھک سکتی، کسی بڑے بڑے افسر کے سامنے چھوٹے ملازم جھک سکتے نہیں جھک سکتے، کوئی کسی کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر سجدہ کیا جائے گا تو ایک اللہ کو سجدہ کیا جائے گا، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی گنجائش نہیں ہے، سر کٹانے کی ریت ہے۔ غیر اللہ کے سامنے وہ کہے جھک جاؤ، گردن نہیں جھکتے، کیوں؟ یہ گردن کس کے سامنے جھکتی ہے بولو؟ اللہ کے سامنے۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ غیرت کی بات ہے۔ دعا کیا کرے کہ رب العالمین ہمیں یہ غیرت نصیب فرمائے۔ وہ دیکھیے قرآن کریم کی آیات میرے سامنے ہے، رب العالمین کے ایک پیارے پیغمبر جناب سلیمان علیہ نبینا علیہ تسلیم تشریف فرمائے۔ ہدہد غیب تھا، کچھ دیر کے بعد آ گیا اور کہنے لگا جناب بڑے غصے میں نظر آتے ہو، بڑے غصے میں نظر آتے ہو، ہاں مجھے بتا دیا ہے ہواؤں نے آ کے کہ آپ بڑے ناراض ہیں، آپ نے حکم جاری کر دیا ہے کہ میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کو چھری پھیر دوں گا، باقی نہیں رکھوں گا۔ لیکن بات یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر، ٹھیک ہے کہ آپ کی شان کی علو مندیہ یہ ہے کہ شیاطین سرکش بھی اللہ نے آپ کی مٹھی میں دے دیے، آپ ہواؤں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہی چل پڑتی ہے، آپ یہاں آپ تو ہواؤں میں، آپ کا تخت تو ہواؤں پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، آپ بڑے بہت بڑے
بادشاہ بھی ہیں، بڑے پیغمبر بھی ہیں، لیکن عالم الغیب آپ نہیں ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون ہے؟ بولو ذرا اونچی بولو۔ ذرا علی خان والو خان بڑو عقیدے دے، نواب بڑو عقیدے دے۔ ہاں جی، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی۔ کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ قرآن ہے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کریم فرماتا ہے سب غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ بولو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ پیغمبر نے پوچھا پھر تاخیر کیوں؟ کہا اللہ کے رسول تاخیر جو ہوئی کچھ وجہ تاخیر تو بھی ہے نا جی، نہ آپ تاخیر کو جانتے ہیں نہ تاخیر کی وجہ کو جانتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، خود اس سامنے بیٹھا ہوا، کیا بات ہے۔ فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض۔ حدود کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ خانو خاتون کو، ڈیرہ غازی خان والوں کس کو؟ میں نے خاتون کو دیکھا ہے، وہ اپنی رعایا کی حاکم بھی ہے، اور میں نے سب سے بڑی برائی ان میں یہ دیکھی ہے، سب سے بڑی بات ان میں گندی جو میں نے یہ دیکھی ہے، جس میں میرے تن میں آگ لگ گئی، میں غیرت میں جھنجھلا اٹھا، اور وہ خود ملکہ بھی اس کی رعایا بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنے والے ہیں۔ کس کی پوجا کرنے والے ہیں؟ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض۔ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین سے انگوریاں پیدا کرنے والا ہے، جو رب العالمین کل کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو کیوں اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ جو ہے یہ ایک غیرت کا نام ہے۔ دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہمیں سجدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ ابتدا عرض کیا سارے دکھوں کا مداوا سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے آپ کروا سکتے ہیں۔ وہ دیکھیے یار یہاں تو بات کی بھی حد ہو گئی ہے، بات کی بھی حد ہو گئی ہے۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر کے سامنے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائیں، عرض کرتی اللہ کے رسول کافی دنوں سے میں نے دیکھا ہے آپ کا وہ پہلا پیار مجھے نظر نہیں آتا، وہ پہلی سی بات نظر نہیں آتی، آپ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر نے اجازت دے دی، جناب عائشہ اپنے بابا ابو بکر کے گھر میں آئیں اور آتی اپنے بابے سے عرض کی کہ اللہ کا رسول مجھ سے ناراض نظر آتا ہے، کیا وجہ ہے، کیا کہانی ہے، ساری رودات بتا دی گئی۔ رب العالمین کی یہ پیاری بندی مسلح اٹھا کر گھر کے اس حصے میں آتی ہے جہاں مکمل تنہائی ہے، اور پھر اللہ سے ریاض و نیاز کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی قیام میں نظر آتی ہے، کبھی رکوع میں نظر آتی ہے، اور کبھی سجدے میں نظر آتی ہے۔ جناب عائشہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا لے کر جاتی، وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ میں بارہا اپنی بیٹی کو دیکھا وہ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے الہوزاری کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور کہتے ہو میرے معبود تو میرے حالات و واقعات کو جانتا ہے کیونکہ تو ہی علام الغیوب ہے۔ میرے معبود تو خوب جانتا ہے میں کتنی پاکیزہ ہوں، لیکن یہ منافقین تو اس قدر بدطینت ہو چکی ہیں، انہوں نے مجھ پہ الزام عائد کر دیا۔ میری دھرتی کی سب سے بڑی مذہب، میری دھرتی کی سب سے بڑی دولت
میری دھرتی کا سب سے بڑا سکون محمد عربی بھی انہوں نے چھین لیا. اللہ یہ بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میرے معبود تو جناب مریم پہ لگائے جانے والے الزام پر برات کا اعلان کرتا ہے تو آج تیرے محبوب کی محبوبہ بھی تیرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جائے گی, مسلح سے ادھر ادھر نہیں ہوگی, کھانے پینے کا نام نہیں لے گی جب تک تو بھی میری برات کا اعلان نہیں کر دیتا. رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر بھی تشریف لائے جناب ابو بکر کے گھر میں اور آتے ہی سب سے پہلے سوال کیا کہ میری عائشہ کہاں ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے عرض کہ اللہ کے رسول میری بیٹی آپ کی زوجہ محترمہ کل کائنات کی ماں وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے, کسی سے بولتی نہیں ہے, کلام نہیں کرتی ہے, کھانے پینے کا نام نہیں لیتی ہے. محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں سے چل کے جناب عائشہ کے قریب آئے. جناب عائشہ بھی اٹھ بیٹھی, فرمانے لگے محمد کریم عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ ڈالو, آج محمد چل کے تیرے پاس تیری باتیں سننے کے لیے آگے آئے. جناب عائشہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اشکو بسی و حزنی اللہ. میرے محبوب میرے سر کے تاج, ٹھیک ہے کہ آپ میرے محبوب ہیں لیکن میرا معبود تو آسمان والا ہے. آپ ظاہر جانتے ہیں وہ تو باطن جانتا ہے. میں آپ کو حال دل نہیں سناؤں گی, میرا حال دل بھی وہ جانتا ہے, میرے دل کے حالات بھی بخوبی وہی جانتا ہے جس کو میں نے سنا دیے ہیں. اشکو بسی وحزنی اللہ. رب العالمین کے حبیب و نبی پیغمبر بس اسی اسنا میں جناب عائشہ سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے. آپ پر وہ حسین جب کبھی طاری ہو گئی جو حسین جب کبھی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. اللہ کے حبیب و نبی پیغمبر نے اپنے اوپر مزمل و مدثر چادر تان دی. تھوڑی دیر کے بعد محمد عربی نے اپنے وجود اطہر سے چادر ہٹائی تو جناب عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا, میں نے فیس ریڈنگ کی تو میرے دل نے گواہی دے دی عائشہ اللہ نے تیری شام غم ختم کر دیے. محمد عربی نے لب کھولے اور فرمایا عائشہ مبارک ہو تجھے, اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ تیرا مقدر ہے, لیکن یہ تیرا نصیب ہے کہ جب اوروں پہ الزام لگائے تو لوگوں نے الزام لگائے, لوگوں نے صفائی کا اہتمام کیا. ہاں دیکھیے جب لوگوں نے الزام لگائے تو کسی کے لیے کوئی نہ کوئی بچہ بولا عائشہ صدیق کی بیٹی تو کس قدر مقدر والی ہے, تیرے لیے کوئی فرش زمین کا بچہ نہیں بولا بلکہ عرش کا اللہ سچا بولا ہے کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا, مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا, فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا, بساط ال پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے اور رہتے ہیں. تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. حشر کے دن اسی سے سرور کونین اٹھیں گے, مگر تنہا نہیں اٹھیں گے, معاشرین اٹھیں گے.
پھر سن لیجئے قرآن کریم رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. زندگی نہیں تو پھر یہیں سے خطیب پاکستان جب وہ آ گئے، وہ کہتے ہیں میدان خطابت کا حیدر جب آ جائے تو پھر لوگوں کو سیٹ پہ ہو جانا چاہیے. اللہ زندگی دراز فرمائے. جزاکم اللہ.